ناظرین، ہمیں جوائن کیا ہے معروف اور ممتاز معیشتدان جناب ڈاکٹر حفیظ پاشا، سابق وفاقی وزیر۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، میں آتا ہوں اسی بات پہ کہ اگر آج ہم فائنانشل ٹائمز دیکھیں یا بڑے بڑے اور اخبارات دیکھیں تو یوں لگتا ہے کہ مسٹر مودی از ویری ورڈ، اور انہوں نے ایک انداز سے اپنے عوام سے اپیل کی ہے کہ آپ خدا را سونا مت خریدیں، آپ لمبے سفر نہ کریں۔ ایک انہوں نے انڈائریکٹلی یہ ایک سمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف اشارہ کر دیا ہے، اور میں ان کے معیشت کے فگرز دیکھ رہا تھا، کوئی $700 بلین کے ان کے فارن ایکسچینج ریزروز ہیں، اور بہت بڑی $880 بلین کی بھی ان کی ایکسپورٹ ہے۔ تو کیا وہ اوور ڈوئنگ کر رہے ہیں، وہ زیادہ ورڈ ہیں، اور ہم زیادہ ریئیکٹ نہیں کر رہے، خاموشی سے رات کو پیٹرول کی قیمت بڑھا دیتے ہیں بٹ عوام کو کچھ انفارم نہیں کر رہے؟ کتنی فیٹ ہے ہمارے پاس ٹو فائٹ دس کمنگ کرائسس، جو زراعت کا بھی ہے، فوڈ کا بھی ہے اور آئل کا بھی؟ ڈاکٹر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے ایک بہت کمپریہنسو سیٹ آف ایشوز ریز کیے ہیں جو کہ بہت مناسب ہیں، اس لیے کہ جو اس وقت جنگ جاری ہے اور سیز فائر کا سلسلہ کچھ عرصے تک چل رہا ہے، مگر آج کی افسوسناک خبر یہ تھی کہ اگریمنٹ نہیں ہو پایا ہے، اور امریکہ کے پریزیڈنٹ نے کہا کہ کمپلیٹلی ان ایکسیپٹیبل ہیں جو کلیمز ان کے ہیں ایران کے۔ تو اب لگ یہ رہا ہے کہ کچھ عرصہ اور اب مشکلات رہیں گے، اسٹریٹ آف ہارموز بند رہے گا، اور آپ نے دیکھا کہ پچھلے ایک دن میں تقریباً 5% اضافہ ہوا ہے برنٹ کروڈ میں، اور خدا نخواستہ یہ اور اضافہ ہوتا رہے گا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور آپ نے ہندوستان کا اگزامپل دیا ہے۔ ہندوستان نے ایک چیز جو کی ہے کہ قیمت نہیں بڑھائی، اور ٹیکس کا نظام جو ہے ان کا پیٹرولیم پروڈکٹس پر ہمارے لحاظ سے بہت کم ہے۔ تو ہندوستان میں قیمت ہم سے کوئی 30-40% کم ہے ان ڈالر ٹرمز، مگر اب وقت یہ آ گیا ہے ان کو کہ دے ہیو ٹو کنزرو، ورنہ شارٹیجز پیدا ہو جائیں گے۔ اس لیے بھی یہ اقدامات لیے جا رہے ہیں ہندوستان میں، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ مختلف طریقوں سے کنزمپشن لیول کنٹرول کیا جائے، تاکہ ایسا نہ ہو جو کہ بنگلہ دیش میں شروع ہو چکا ہے، لمبے لائن کھڑے ہو گئے ہیں پیٹرول اسٹیشنز کے سامنے۔ تو اس لیے شاید ہندوستان نے یہ کیا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب، جو میرا دوسرا حصہ تھا کہ ہاؤ پریپیئرڈ وی آر۔ ڈاکٹر صاحب، ہندوستان نے تو یہ کیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم نے جو ہے پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ بڑھائی۔ جیسے یہ جنگ شروع ہوئی اس وقت ہم نے پیٹرول کی قیمت بڑھائی اور ڈیزل کی قیمت بڑھائی، پھر ہم نے دوبارہ بڑھائی، پھر ہم نے لیوی بڑھائی، اور آج پیٹرول کی قیمت یہاں پر $414 فی لیٹر ہے، اور لیوی جو ہے وہ $117 فی لیٹر ہے پیٹرول پر۔ اور وزیر پیٹرولیم ابھی یہ ارشاد فرما رہے تھے کہ مزید پیٹرول لیوی جو ہے وہ بڑھے گی، IMF کی شرائط ہے۔ وزیر پلاننگ کہتے ہیں کہ لوگ ٹیکس نہیں دیتے، اس لیے ہم بجلی اور پیٹرول کی قیمت بڑھاتے ہیں۔ بڑی انوکھی منطق جو ہے وہ ان کی ہے۔ وزیر پیٹرولیم نے آج یہ بھی کہا کہ آئندہ آنے والے دنوں میں DAP نہیں ملے گی کیونکہ آبنائے ہرموز بند ہے۔ ہم الٹرنیٹ ذرائع پر کیوں نہیں جاتے ڈاکٹر صاحب؟ کیونکہ جو ہمارے پاس بایو فرٹیلائزر ہیں ہم اس پر کیوں نہیں جا رہے کہ ہم بایو فرٹیلائزر جو ہے اس کو ڈیولپ کریں؟ دوسرا، جو پیٹرول کی قیمت ابھی بھی 414 ہے، آپ نے بھی کہا کہ عالمی سطح پر جو ہے پیٹرول بڑھ چکا ہے، قیمتیں اور بڑھ چکی ہیں۔ اگر آبنائے ہرموز اور بند رہتی ہے تو یہاں تو پھر اس کا مطلب ہے IMF کی شرائط کے مطابق ہمیں $600 فی لیٹر پر جانا پڑے گا۔ خدا نخواستہ ایسے مت کہیے گا۔ بات دراصل یہ ہے کہ پاکستان نے جو پالیسی اختیار کیا ہے کہ قیمت بڑھا کر کنزمپشن کم کروائیں، ہندوستان نے یہ دوسری پالیسی اختیار کی ہے کہ قیمت نہ بڑھائیں اور کنزمپشن کو مختلف طریقوں سے کنٹرول کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ دو مختلف پالیسیز ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کی کیا سسٹینیبل پالیسی ہے؟ اب سوال یہ، اس کا جواب بہت ہی افسوسناک ہو سکتا ہے، اس لیے کہ تیل کی قیمت جو ہے وہ 40% سے زیادہ بڑھ چکی ہے،
اور ہماری کل امپورٹ جو ہے پیٹرولیم پروڈکٹس کی 15 ارب ڈالر کے لگ بھگ پہنچ گئے، اور اگر اس میں 40% اضافہ ہو چکا ہے فروری کے بعد سے، تو 6 ارب ڈالر کا ہمارا تجارتی خسارہ بڑھنے والا ہے بائی جون۔ اس لیے یہ بہت مشکل حالات ہونے کا خطرہ ہے، اور اس لیے ہمارا جو IMF کے ساتھ پروگرام ہے وہ اس کو آگے لے جانا ہے۔ اور جس طرح 2022-23 میں جب تیل کی قیمتیں بہت بڑھی تھیں ایران، یوکرین اور رشیا کے جنگ کے بعد، تو اب بھی خدا نخواستہ ہماری فائنینشیل پوزیشن خراب ہوتی جائے گی۔ بس یہ کہ عنقریب کسی نہ کسی طریقے سے یہ جنگ جو ہے ختم ہو تو پاکستان کو کچھ ریلیف ملے گا۔ اچھا، جو بجٹ ڈاکٹر صاحب، یہ جو جون میں بجٹ آنا ہے، اس کا مطلب ہے اس میں بوجھ آئے گا اور اس میں ٹیکسیشن کرنی پڑے گی ہمیں مزید، جس طرح سے آج اورنگزیب صاحب نے اشارہ کیا ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ ٹیکس کے نظام کو اس وقت بڑھانا بہت نامناسب ہوگا۔ آپ کو اس وقت سختی سے خرچے کم کرنے ہیں، اور اس کا طریقہ یہ ہے، میں ایک چھوٹا سا اگزامپل دیتا ہوں آپ کو۔ فیڈرل گورنمنٹ میں 40 سے زیادہ ڈویژنز ہیں، منسٹریز، اور کوئی 200 اٹیچ ڈپارٹمنٹ آٹونومس باڈیز ہیں۔ یہ 18ویں ترمیم کے بعد فیڈرل گورنمنٹ کے فنکشنز بہت کم کر دیے گئے تھے، مگر انہوں نے چھوڑے نہیں۔ اب کاٹ پیٹ کرنا ہے، دوسرا پینشن کا جو کنٹریبیوٹری اسکیم ہے وہ لائیں۔ اس طرح سے مختلف طریقوں سے اس وقت آپ ٹیکس کا بوجھ بڑھا رہے ہیں، لوگ آلریڈی بہت پریشان ہو چکے ہیں۔ تو بجٹ میں ٹیکس بیس کو براڈن کریں، بڑے بڑے دکانداروں کو لائیں، بڑے بڑے گھروں کے اونرز کو لائیں، بڑے بڑے زمینداروں کو لائیں، اور ٹیکس بیس پھیلائیں، اور سیلری کلاس کو ریلیف دیں، اور کوشش یہ کریں کہ انڈائریکٹ ٹیکسز کے نظام میں بھی کمی آئے اور پیٹرولیم لیوی مناسب طریقے سے کم ہو جائے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے ایک رپورٹ دی تھی اور آپ کے شاگردوں نے بعد میں اس کو اپ ڈیٹ بھی کیا، UNDP کی رپورٹ تھی کہ یہ جو 20-22 اور پہلے 17 بلین ڈالر کی سبسڈی کی بات ہوئی، تو یہ جو آپ نے اشارہ کیا ہے، why can't they cut on their own subsidies instead of begging bowl لے کے گھومیں یا عوام کا برکس نکالیں؟ جی بالکل، بات یہ ہے کہ ہمارے اشرافیہ جو ہیں انہوں نے بہت پاکستان پہ ایک طرح سے انہوں نے بہت ایکسٹریکشن کیا ہے سرپلس کا، اور یہ 2020 کی میری ہیومن ڈیولپمنٹ رپورٹ تھی، اور بڑے مشکل سے میں نے یہ رپورٹ تیار کی تھی، اور مجھے اس بات پہ یقین ہے کہ ابھی جو حالات ہیں، جو ایکسٹریکشن ایکسپلائٹیشن ہے، اس میں کوئی کمی نہیں آئی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے جو پراپرٹی کے اونرز ہیں، تقریباً 6 ٹیکسز ہیں پاکستان میں پراپرٹی پر، اور کل ریونیو جو ہے وہ 0.2% GDP کا، 0.2%، جب دوسرے ملکوں میں یہ 1.5 سے 2% ہے GDP۔ تو یہ ایک ایگزامپل ہے اشرافیہ کا، جو بڑے پراپرٹی اونرز ہیں جو ٹیکس نہیں دیتے۔ تو اب وقت آ گیا ہے، حالات خراب بہت ہو گئے ہیں۔ میری گزارش یہ ہے ہمیں ملک کو اس پروبلم سے نکالنا ہے، تو عوام پر بوجھ نہ ڈالیں، آپ اشرافیہ کو ٹیکس بیس میں لائیں۔ جی میاں صاحب۔ سر میرا سوال بھی یہی ہے کہ جو آپ نے فرمایا کہ حکومت کو اپنے اخراجات جو ہے وہ کم کرنے چاہیے۔ حکومت نے اس سال جو ہے وہ 13,000 ارب روپے کے اخراجات کیے ہیں، جو آمدن کا ہدف رکھا تھا وہ پورا نہیں ہوا۔ جو ٹیکس کا ہدف رکھا تھا 680 ارب روپے کا، اس میں شارٹ فال ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس شارٹ فال کو پورا کرنے کے لیے لیوی جو ہے وہ بڑھائی جا رہی ہے۔ یہاں پر تو سر LNG پر ٹیکس ہے، LPG پر ٹیکس ہے، بجلی پر ٹیکسز ہیں، اور پیٹرول پر ٹیکسز ہیں۔ عام آدمی سیل ٹیکس بھی دے رہا، عام آدمی جو ہے وہ پراپرٹی ٹیکس بھی دے رہا ہے، عام آدمی گاڑی جو ہے وہ رجسٹر کرائے تو اس پر بھی ٹیکس دے رہا ہے، تمام ٹیکس جو ہے وہ ملازمین بھی ٹیکس دے رہے ہیں۔ عام آدمی تو سارا کے سارا ٹیکس دے رہا ہے۔ جو اشرافیہ کی آپ نے بات کی، جو ٹیکس چوری کرتے ہیں، ان پر جو ہے وہ کوئی اقدامات نہیں ہوتے۔ اور ابھی جو دیکھنے میں آیا ہے کہ جو کفایت شاری کی مہم ہے،
یہ بھی آپ سڑک پر نکلیں تو وہاں پتہ چلتا ہے سر کے جو سرکاری گاڑیاں ہیں وہاں پر ایک ایک بندہ ایک ایک گاڑی میں بیٹھا ہے اور بڑی بڑی گاڑی جو ہے وہ اسی طرح چل رہی ہے. تیل اور گیس کی کھپت جو ہے وہ کم نہیں ہوئی, وہ کہاں, وہاں پر کوئی فرق نہیں پڑا. تو جب تک یہ معاملات نہیں درست ہوں گے تب تک حکومتی وہ منطق جو ہے وہ یہ ہے کہ لوگ ٹیکس نہیں دیتے اس لیے قیمتیں بڑھائی جاتی ہیں. آپ نے ایک بہت مناسب تقریباً تقریر کی ہے. اس سے میں آپ کی بات سے مجھے اس بات کا یقین ہے کہ ہمارے ہاں اب میڈیا بھی اس طرح کے ایشوز کو لے گا اور آگے لے جائے گا انشاءاللہ. تو بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, یو آر آلویز سو کائنڈ, لائٹن us on these very grave issues.